السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا سپارہ سایہ کل سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 216 اور 217 ہے۔ ان دو آیتوں کے بارے میں تفصیل سے میں بتا دوں گی ہم ان میں کیا پڑھیں گے۔ پہلی آیت میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پر جہاد فرض کر دیا ہے، حالانکہ وہ تم کو برا لگ رہا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، اگرچہ تمہیں برا لگ رہا ہے لیکن تم لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ تو دوسری آیت میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حرمت کے مہینوں میں جنگ کرنے کے بارے میں ہے۔ پورا شان نزول اس کا موجود ہے۔ حرمت کے مہینے میں پیچھے بتا کر آ چکی ہوں تفصیلاً، 4 مہینے ہیں، 3 لگاتار، ایک الگ ہے۔ شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں اور ایک رجب کا مہینہ یہ الگ سے۔ ان مہینوں میں عرب حضرات چاہے وہ کافر ہوں یا مسلمان ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، یہ حرمت کے ان مہینوں میں جنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو ان مہینوں میں جنگ کے بارے میں سوال ہے اور واقعہ بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ آج ہم اسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں پر جہاد فرض کر دیا گیا، حالانکہ وہ آپ لوگوں کو برا لگ رہا ہے۔ جہاد کا برا لگنا کیوں ہے؟ کیونکہ جہاد میں ہم 2 چیزیں دے رہے ہیں، ایک تو اپنا مال بھی دے رہے ہیں، دوسرا اپنی جان بھی دے رہے ہیں۔ یعنی یہ ہمیں کوئی کنفرم نہیں ہوتا کہ ہم جہاد میں جا رہے ہیں تو زندہ بچ کر آئیں گے یا نہیں، ہم جیتیں گے کہ نہیں، اور ہمیں زندہ بچیں گے یا کوئی زخم پہنچے گا یا معذور ہوں گے، کچھ کوئی کنفرم نہیں ہوتا، کوئی ہم پیشن گوئی نہیں کر سکتے کہ آیا ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ تو ایک طریقے سے ہم اپنی جان اور مال دونوں دے رہے ہوتے ہیں۔ مال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہتھیار لے کر جانا اپنے ساتھ اور ان پر پیسے خرچ کرنا، تو یہ ساری چیزیں جان بھی ہوتی ہے، مال بھی ہوتا ہے۔ تو کیونکہ دونوں چیزیں جا رہی ہوتی ہیں تو انسان کو یہ چیز بری لگ رہی ہے، انسان اپنی جان بھی نہیں دینا چاہتا اور مال بھی نہیں دینا چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ قتال تم پر فرض ہے، تم پر فرض کر دیا گیا ہے، حالانکہ یہ تم لوگوں کو برا لگ رہا ہے، مشکل لگ رہا ہے، تم لوگوں کو یہ بھاری پڑ رہا ہے تم لوگوں پر، لیکن عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، لیکن جو چیز تم کو بری لگ رہی ہے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور یہ ہے کہ جو چیز تم پسند کر رہے ہو وہ تمہارے لیے خراب ہو، شر ہو اس چیز میں، کہ تم زندگی کو پسند کر رہے ہو اور تم مال کو پسند کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی شر پوشیدہ کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے جہاد تم لوگوں کے لیے، حالانکہ تمہیں برا لگ رہا ہے لیکن وہ تم لوگوں کے لیے فرض کیا گیا ہے، تو تمہارے لیے اس میں بہتری ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آخرت کی بہتری تو ظاہر ہے کہ شہید پر اللہ تعالیٰ ہر طرح کا گناہ معاف فرما دیتا ہے سوائے قرض کے، تو وہ اپنے سارے گناہوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ تو اس کی سیدھی سی ایک طریقے سے خیریت ہے، ایک طرف سے خیر موجود ہے۔ اب دنیا میں کیا خیر موجود ہے؟ دنیا میں ایک خیر تو یہ کہ اگر وہ ہو جاتا ہے غازی تو مال غنیمت ملتی ہے، عزت بھی ملتی ہے، غازی کی بڑی عزت ہے دنیا میں، اور مال غنیمت بھی ملے گا۔ دوسری یہ ہے کہ اگر ہم جہاد کرنا چھوڑ دیں گے تو دنیا کا نظام خراب ہو جائے گا، اور خراب نظام میں ہم کو پھر تکلیف پہنچے گی، جس کو تکلیف پہنچے گی وہ بھی ہمیں۔ تو اس لیے نظام کو درست رکھنے کے لیے جہاد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ بعض فتنوں کو ہم بعض سے دور کرتے ہیں، تو یہ تبھی دور ہوگا جب جہاد کو نہ چھوڑا جائے۔ جہاد کو چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے اوپر برائیاں مسلط کر دی جائیں گی، ہمارے اوپر عذاب مسلط کر دیے جائیں گے، جیسے کہ اس وقت ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں جن قوموں نے جہاد کو چھوڑا ہے، اور جن قوموں نے کیا، تقریباً مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے۔ ساری دنیا میں مسلمان جس طرح پٹ رہا ہے، جس طرح مر رہا ہے، جس طرح تڑپ رہا ہے، سب کے سامنے ظاہر ہے۔ اس کا سبب ہے کہ ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے، جہاد کی عظمت ہمارے دل سے ختم ہو گئی، تو یہ سارے نقصانات مل رہے ہیں۔ یہ شر لکم، ہمارے لیے خراب ہے یہ چیز۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تو جانتا ہے اور تم لوگ تو نہیں جانتے ہو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں تو واقعی نہیں پتہ، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ لیکن ابھی جو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور بھی ایسی ہیں جو ہمارے سامنے، نظروں کے سامنے نہیں آئی ہیں، وہ تو الگ ہیں اور بھی پوشیدہ ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٌ فِيهِ، اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں کہ شہر حرام میں، یعنی محرم مہینوں میں، محرم والا مہینہ نہیں، وہ مہینے جن میں کہ جنگ کرنا جائز نہیں تھا، وہ مہینے، ان میں قتال کرنا کیسا ہے، ان میں جہاد کرنا کیسا ہے؟ کل کہہ دیجئے قتال فی کبیر، ان کے ان مہینوں میں قتال کرنا خراب ہے، غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، حرمت کے مہینے ہیں یہ، ان 4 مہینوں میں قتال نہیں کرنا چاہیے۔ صدًا سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا یہ بھی تو کفر ہے، مسجد حرام سے روکنا یہ بھی تو گناہ ہے۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهَا مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ، اور اس کے اہل کو اس میں سے نکالنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، لیکن فتنہ تو قتل سے بھی بڑا ہے، قتل سے بھی بڑا جرم ہے فتنہ۔
تو آپ صرف شہر حرام کے قتال کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے سوال موجود ہیں۔ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، اور یہ برابر تمہارے پیچھے تم سے قتال کرتے رہیں گے، یعنی مسلسل تم سے قتال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین سے نکال دے، ان استطاعوا، اگر ان میں اتنی طاقت ہو، اگر ان میں اتنی ہمت ہو تو یہ اتنا قتال کریں تم لوگوں سے، مسلمانوں سے، یعنی تم لوگوں کو اپنے دین سے پھیر دیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِینِهِ، اور جو تم میں سے پھر جائے اپنے دین سے، فَيَمُتْ، اور وہ مر جائے اس حالت میں وہ کافر، ان کے وہ کافر ہو، فَأُولَئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، یہی لوگ ہیں جن کے اعمال ختم ہو جائیں گے، بالکل ہی تباہ برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، فی الدنیا والآخرتی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دین سے پھرنے والا نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا۔ وَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول میں آپ کو بتا دوں، حرمت کے مہینے کا میں بتا چکی، حرمت کے مہینے کون سے ہیں اور اصل میں ہوا کیا تھا۔ یہ واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا تھا اور ان کا امیر کیا تھا ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ بھئی جاؤ اور جنگ کرو، جہاد کرو۔ جب وہ جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کے صدمے میں رونے لگے، ان کو صدمہ لگ گیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا رہوں، تو رونے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک لیا، عبداللہ بن جہش کو لشکر کا سردار مقرر کیا اور اسے ایک خط بھی لکھ کر دیا کہ یہ خط تم نے کھولنا تب ہے جب تم جنگ کے لیے وادی میں اتر جاؤ، اس وقت خط کھولنا، اور جو خط ہے اس پر عمل کرنا، خط میں جو لکھا ہوا ہے اس پر عمل کرنا۔ خیر یہ ایک مختصر سی جماعت تھی، یہ جماعت لے کر چلے۔ جب یہ وادی میں پہنچے، انہوں نے خط کھولا تو خط میں قرآن پاک کی آیتیں لکھی ہوئی تھی، اور اس میں یہ تھا کہ جو تم میں سے لوٹنا چاہے تو اس کو روکنا نہیں، جو جانا چاہے واپس تو وہ چلا جائے، اور جو نہ جانا چاہے ان کو ہی اپنے ساتھ لے کر جانا، زبردستی نہیں کرنا کسی سے۔ تو انہوں نے اسی وقت پوچھا سب ساتھیوں سے کہ بھئی جہاد ہے اور بڑا سخت کنریز جہاد ہے، اگر آپ لوگ واپس جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ تو ایک روایت کے مطابق دو ان میں سے حضرات واپس گئے تھے، اور ایک کے مطابق صرف ایک ہی حضرت واپس گئے تھے، وہ بھی اپنے اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے گئے تھے، وہ ان کو ملا نہیں تھا، وہ گم ہو گیا تھا، اس کے پیچھے ہی رہ گئے تھے، اس لیے وہ جہاد سے رہ گئے، باقی سب جہاد میں روانہ ہوا۔ خیر یہ حضرت نکلے، اس لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور انہوں نے جنگ کی عمر ابن حزمی کا قتل کیا۔ اچھا یہ جو رات تھی یا یہ جو دن تھا، یہ ربیع الثانی کا آخری دن تھا، اور اس سے اگلے دن رجب کا دن تھا۔ تو رجب کیونکہ حرمت کے مہینے میں ہے، تو انہوں نے کیا کیا، قتال کیا اور اس کو مار دیا عمر ابن حزامی کو، اور ان کا مال غنیمت لیا اور واپس لوٹے۔ تو یہ دوسرا دن جو ہوا تو یہ رجب کا مہینہ تھا۔ دو قیدی اور مال غنیمت کا سامان لے کر جب یہ پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو کافروں کو جب پتہ چلا کہ ہمارے لوگ قیدی ہو گئے ہیں، تو انہوں نے فدیے کے لیے آدمی کو بھیجا، فدیہ دے کر چھڑایا جاتا تھا کہ بھئی اتنے پیسے لے لو اور آپ ہمارے قیدی کو آزاد کر دو۔ وہ آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فدیے کا کہنے، تو انہوں نے کہا کہ عجیب حالت ہے آپ لوگوں کی، آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی احکامات پر عمل کرتے ہیں، لیکن تم لوگ تو وہ جنہوں نے حرمت کے مہینے میں آپ لوگوں نے جنگ کی، ہمارے ابن حزامی کو آپ نے قتل کیا، وہ حرمت کے مہینے میں قتل کیا۔ تو حالانکہ وہ حرمت کے مہینے میں ابھی داخل نہیں ہوئے تھے، رجب کا دن شروع نہیں ہوا تھا، لیکن کیونکہ ان کو ایک بہانہ مل گیا تانے مارنے کا، اور ایک بات تھی کہ دوسروں پر روب ڈالنے کا اور دوسروں کو دبانے کا اور الزام تراشی کرنے کا، تو وہی کام انہوں نے کیا، اور انہوں نے کہا آپ نے تو حرمت کے مہینے میں قتال کیا۔ سب پریشان ہو گئے، صحابہ کو جنہوں نے قتال کیا وہ بھی پریشان ہو گئے کہ بھئی ہم نے یہ کیا کر دیا کہ ہم نے حرمت کے مہینوں میں قتال کر دیا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہو گئی کہ حرمت کے مہینے میں قتال خراب ہے، لیکن تم لوگ جو کام کر رہے ہو کیا وہ اچھا ہے؟ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تم مسجد حرام میں آنے سے لوگوں کو روک رہے ہو، وہاں کے لوگوں کو نکال رہے ہو اور فتنہ کر رہے ہو۔ فتنہ تو ان ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے، فتنہ تو اس سے بڑا درجہ رکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں پر دباؤ ڈال کر آپ لوگوں کو دین سے پھیر دیں، اپنے دین سے، لیکن اگر آپ لوگ اپنے دین سے پھر گئے، یعنی اسلام دین کو چھوڑ دیا، تو دنیا اور آخرت میں آپ کے اعمال ختم، ضائع ہو گئے۔ تو اگر ایسا کسی نے کام کیا تو یہ اصحاب نار ہوں گے، یعنی وہ تو آگ والے ہوں گے، ان کے لیے تو جہنم کے آگے، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔
خیر اب ان لوگوں کو یہ تسلی ہوئی کہ حرمت کے مہینے میں ہمارا جہاد نہیں تھا، لیکن پھر ان کو یہ ہوا کہ پتہ نہیں ہم نے یہ آخری دن میں کیا ہے جہاد، تو پتہ نہیں ہمارا جہاد تو ٹھیک ہے ہم نے پانے سے تو آزاد ہو گئے کہ ہم نے حرمت والے مہینے میں جہاد نہیں کیا، لیکن کیا ہمارا عمل قبول ہوا؟ تو اس کے لیے پھر اگلی آیت نازل ہوئی، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھے۔ حقیقت ہے اللہ تعالیٰ سے ہی رحمت کی امید ہے، اور ان لوگوں کے دل سے وہ جو تھوڑی بہت ایک کھٹک تھی، ایک جو بوجھ تھا وہ بھی ہٹ گیا، یعنی عمل بھی قبول ہو گیا، اور تانا بھی ان کا جو کفاروں کا تھا کہ آپ لوگوں نے حرمت کے مہینے میں آپ لوگوں نے قتال کیا ہے، تو یہ بھی اتر گیا۔ اچھا، اور دوسری بات میں بتا دوں آپ کو کہ عمر بن حزمی جو تھے، یہ حضرمی تھے، عمر بن حضرمی، یہ وہ پہلا شخص تھا جو مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اور یہ پہلا مال غنیمت تھا جو جس میں 2 قیدی بھی شامل تھے جو مسلمانوں کو ملا تھا، تو یہ اسلام کی پہلی فتوحات میں سے ایک فتح ہے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔